بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت حسب عادت مآب رسالت احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاران محبت جانثاران الفت حضرات صحابہ عاشقان کعبہ کے ساتھ اپنی مجلس نور محفل سرور میں علم و عمل اور جنت کے پھل بانٹ رہے تھے، یعنی واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک نازوں کا پروردہ اور سادہ بندہ، بھولا بھالا اجلی رنگت والا نوجوان عالی شان سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی خواہش ہے، مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے صحابہ، فقہاء صحابہ، مقری صحابہ، مجاہدین صحابہ، سپاہی، جنگجو صحابہ موجود ہیں، جنہوں نے صرف ایک عورت کی چادر چھیننے پر سارے قبیلے کو ختم کر دیا تھا، جنہوں نے زناکاروں کو سنسار کیا ہوا تھا، جن کی محنتیں اور قربانیاں اسی لیے لگ رہی تھیں کہ معاشرے سے گناہوں کا بالکل خاتمہ ہو، اور ادھر یہ ایک نوجوان گناہ کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کہیں چھپ کر گناہ کر لیا اور لوگوں کو معلوم نہ ہوا، یا معلوم ہونے پر لوگوں نے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہو، یا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، بلکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بندہ اجازت مانگ رہا ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے، کہ جن کے دربار میں جبرائیل علیہ السلام بھی سلام کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی جرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سنگین گناہ کی اجازت مانگے۔ صحابہ کا غیرت ایمانی کی وجہ سے خون کھول گیا، بعض نے اپنی تلواریں تک کھینچ لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، صحابہ کرام نے اپنی حرکت روک لی اور اطاعت میں خاموش ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو ضرور ایک اہم بات ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ صحابہ نے نبی کے تیور دیکھے، حضور سے بڑھ کر غیرت مند کون ہو سکتا ہے، ضرور یہ کچھ اور معاملہ لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو قریب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے، نہ ڈانٹا، نہ وعیدیں سنائی، نہ سزا سنائی، بلکہ قریب کیا، حکمت کے ساتھ پھر سے دریافت کیا کہ شاید پہلی مرتبہ میں بے اختیاری میں بندے نے کچھ کہہ دیا۔ نوجوان سے پھر سے نبی نے سوال کیا، پھر سے نبی سے یہی کہا کہ حضور مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ شاید وہ بندہ جو اجازت مانگ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ زنا یعنی مرد اور عورت کا ملنا ایک فطری چیز ہے، بس دونوں کی رضامندی ہو تو کافی ہے، نکاح وغیرہ کی کیا ضرورت ہے، بغیر نکاح کے ملنے پر شریعت کیوں رکاوٹ لگا رہی ہے، بندہ یہ سمجھ رہا ہو اور پھر اس کی وہ اجازت مانگ رہا ہو۔ یا پھر شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نوجوانی سے بھرپور ہوں، میرے خواہشات بے قابو ہو رہے ہیں، مجھے اب کسی عورت سے ملنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس بے قابو کیفیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجازت مانگ رہا۔ غرض جو بھی ہو، علی کل حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت نے بھانپ لیا کہ بندے کے اندر گناہ کی چاہت بھی ہے اور شریعت کی عظمت اور نبی کی اجازت بھی لینا ہے، یہ کوئی غلط نیت سے نہیں ہو سکتا، بس اس کو درست ہدایت کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوست ذرا قریب آنا۔ پھر فرمایا کہ جس کام کی تم اجازت مانگ رہے ہو، اگر یہ زنا کا عمل تمہاری ماں سے ہو یا تمہاری بہن سے ہو یا تمہاری بیٹی یا خالہ یا پھوپھی سے ہو، کوئی دوسرا آ کر اسی طرح سے بے قابو اور جذبات میں مغلوب ہو کر بے نکاح کے زنا کی اجازت مانگے، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ نوجوان بے چینی کے ساتھ کہنے لگا، گویا کہ اس نے اجازت لینے سے پہلے اس بارے میں سوچا ہی نہ ہو۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں یہ ہرگز سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے ساتھ تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن بیٹی ہوگی یا خالہ یا پھوپھی ہو سکتی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک غلط راہ میں پڑنے سے بچا لیا ہے، اب عقل کا علاج ہو چکا ہے، دل کا علاج باقی ہے، دل بے چین ہے، امنگیں بے قابو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نوجوان کے سینے پر رکھا، دل بے چین کو قرار آیا، حضور پاک کو جس پر پیار آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، خدایا میرے اس امتی کے گناہ کے جذبے کو درگزر کرنا، اس کے دل کو غلط خیالات سے پاک رکھنا اور اس کی سطر کی غلط کاری سے حفاظت رکھنا۔ زمین و آسمان گواہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور محبت و حکمت کا یہ اثر ہوا کہ نوجوان کے دل میں کبھی نہ برائی کا خیال آیا اور نہ زبان پر پھر کبھی گناہ کا سوال آیا۔ اس واقعے سے ہم کو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حکمت کے ساتھ اس بندے کے اس سوال کا جواب دیا اور اس کو گناہ سے روکا، گناہ سے دور کیا۔ اور دوسری چیز اس واقعے میں قابل غور یہ ہے کہ ایک زانی زنا کیوں کرتا ہے، جب وہ زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے پیچھے اس کا کیا انٹینشن ہوتا ہے، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کس وجہ سے وہ زنا کرتا ہے۔ اس کے پیچھے یا تو بے قابو جذبات ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی سے گناہ کی خواہش کر رہا ہے اور وہ انکار کرے، آگے والا انکار کرے تو حسد اور انتقام کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زنا کے اوپر ابھر جاتا ہے، زنا بالجبر کرنے لگتا ہے۔ یا پھر گھریلو جھگڑے یا نشہ کی وجہ سے ایک انسان کی عقل بے قابو ہو جاتی ہے، اس کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زنا بالجبر کرنے کے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یا پھر وہ
بندہ بغیر نکاح کے زنا کو مرد اور عورت کا ایک فطری حق سمجھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زنا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم باریکی سے تجزیہ کریں تو 2 اسباب ایسے ہیں جو مردوں سے متعلق ہیں جن کی وجہ سے زنا ہوتا ہے، اور 2 اسباب عورتوں سے متعلق ہیں، اور 4 اسباب ایسے ہیں جو دونوں سے متعلق ہیں، اور 1 سبب ہے جو حکومت سے متعلق۔ پہلے 2 اسباب جو مردوں سے متعلق ہیں وہ یہ ہے کہ بدنگاہی جب مردوں میں عام ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر زنا عام ہو جاتا ہے۔ دوسری عورتوں کو غلط نگاہ سے دیکھنا یہ بدنگاہی کہلاتی ہے، اور اس بدنگاہی کے نتیجے میں جب جذبات بے قابو ہوتے ہیں تو بندہ گناہ کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری وجہ ہے مردوں کے اندر اپنی تنہائیوں میں گناہوں کی عادت رکھنا، اپنی تنہائیوں میں غلط سوچ، اپنے دوستوں کے حلقوں میں غلط باتیں، گالی گلوچ اور بےہودہ قسم کی گفتگویں اور بری عادتیں، یہ انسان کو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک قدم کر کے اسے زنا بالجبر یا زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح 2 اسباب ایسے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں۔ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے زنا عام ہوتا ہے وہ یہ کہ بے پردگی، یعنی گھروں سے باہر ضرورت سے زیادہ زیب و زینت اختیار کرنا اور پھر اس کی نمائش کرنا اور اس کو چھپانے کے لیے پردہ نہ کرنا، یہ بے پردگی ہے جس کی وجہ سے زنا عام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری وجہ ہے مرد و عورت کا زیادہ دیر تک گھل مل کر رہنا، اجنبی مرد و عورتوں کا آپس میں اختلاط، اس کی وجہ سے بھی زنا کا رواج ہوتا ہے، زنا بالجبر عام ہوتا ہے۔ 2 اسباب ہیں جو دونوں سے متعلق ہیں، یعنی مرد اور عورتوں دونوں سے متعلق ہیں، جس کی وجہ سے زنا عام ہوتا ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ نکاح میں دیری کی جائے، نکاح میں جب دیری ہوتی ہے تو زنا عام ہوتے ہیں کیونکہ جذبات فطری تقاضے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری وجہ ہے گناہوں کا خیال جب دل میں آنے لگے تو گناہوں کے تقاضوں کو ترجیح دینا اور خدا کے خوف کا خیال نہ کرنا، خوف خدا کی کمی اور خواہشات کو ترجیح دینا، خواہشات کو قابو میں نہ کرنا، اس کی وجہ سے زنا کا رواج عام ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری وجہ ہے کہ نشہ کا عام ہونا، نشہ چاہے وہ سگریٹ کا ہو یا شراب کا ہو یا پھر کسی اور چیز کا، کہ جس کے نتیجے میں بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور زنا کرنے لگ جاتا ہے، زنا کے لیے یہ نشہ اسے مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے تعلیم و تربیت کی کمی، کہ جس کے نتیجے میں زنا عام ہوتا ہے۔ اور ایک سبب ہے جس کا تعلق حکومت سے ہے وہ یہ کہ زنا کاری پر سخت سزاؤں کا نافذ نہ کرنا، جس کے نتیجے میں پھر بندے کو زنا کی جرأت ہوتی ہے۔ یہ کچھ اسباب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات ایک مرتبہ ارشاد فرمائی کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بات ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی، زنا شراب عام ہوں گے، آدمی کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی حفاظت و ذمہ داری پر ایک ہی مرد ہوگا۔ علم کا مطلب حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ علم سے مراد وہ ہے جس میں خدا تعالیٰ کے تعلق کا تصور ہو۔ جو تعلیم خدا سے دور کرے وہ تعلیم نہیں بلکہ وہ جہالت ہے، اور ایسی جہالت قیامت کے قریب عام ہوگی، لوگ اس کو ایجوکیشن سمجھیں گے اور پھر اس جہالت کی وجہ سے زنا کے دروازے کھلیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم یہ تجزیہ کریں کہ اس وقت میں دنیا کی کیا حالت ہے زنا کے تعلق سے، ایک تجزیے کے حساب سے دنیا کی 35% عورتوں نے جنسی ہراسانی کا سامنا کیا ہے۔ بزنس اسٹینڈرڈ کے سروے کے حساب سے 2019 میں کہ ہر دن انڈیا میں 87 واقعات زنا کے درج ہوتے ہیں، اور 2020 کے سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ ہر 1 لاکھ ہندوستانیوں میں سے 22,000 لوگوں کے ساتھ زنا کے واقعات پیش۔ تازہ ترین واقعہ کولکتہ میں ایک جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ زنا بالجبر کا واقعہ پیش آیا، جس نے ہندوستانیوں کے دل دہلا دیے۔ یہ بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے۔ ہمارے سماج میں تعلیم و تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ایسے حادثات پیش آتے ہیں۔ اسلام میں زناکار کی سزا یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کریں تو مرد و عورت دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور کوئی ترس نہ کھایا جائے گا۔ زانی پر ترس کھانا سماج کے ساتھ بے رحمی ہے اور وکٹم کے ساتھ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اور اس تعلق سے کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا سے سماج کو پاک رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زنا کے قریب لے جانے والے کاموں سے بھی خود کو بچائے۔ جس طرح کوئی اہم کام ہوتا ہے، کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس بڑی چیز سے نقصان ہونے سے بچانے کے لیے اس کے قریب آنے سے بھی روکا جاتا ہے۔ جیسے کہ ٹرانسفارم ہوتا ہے، اس میں کرنٹ سپلائی ہوتا ہے، کرنٹ کا آنا جانا چلتا رہتا ہے، تو اس کے قریب جانے سے بھی روکا جاتا ہے، اس کے اطراف میں جالی لگائی جاتی ہے، اس پر ڈینجر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپ میں پیٹرول ہوتا ہے، وہاں پر آگ لگانے والی محرک اشیاء کو لے جانے کی مناہی ہوتی ہے، وہاں پر ممانعت ہوتی ہے۔ ایسے ہی زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں انسان گرے گا۔ زنا یہ جہنم کا گڑھا ہے، اور اس گڑھے میں پڑنے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قریب آنے سے بھی روکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے اوپر 2 عذابات طے فرمائے ہیں۔ زنا پر خدا تعالیٰ کے 2 عذاب ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قوم پر طرح طرح کی بیماریاں اور تعاون یعنی
وبائی امراض پلیگس مسلط کر دیں گے، مہلک بیماریاں ڈال دیں گے جیسے ایڈز، کینسر وغیرہ۔ اور اسی طرح دوسرا عذاب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ آگ کے تنور میں جلائے جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ زناکار لوگ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک ساتوں آسمان اور زمین اور پہاڑ، دنیا کی ساری مخلوقات بوڑھے زانی پر لعنت کرتے ہیں، اور جہنم میں زانی کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ ان کی اس بدبو سے جہنمیوں کی تکلیف میں مزید اضافہ کیا جائے گا، یعنی ان کی شرمگاہ کی بدبو یہ جہنمیوں کے عذاب کے اندر اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اس عمل بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔